وہ ان کی جو ٹیرف ان پہ پڑ رہا ہے یا ان کے جو پروڈکٹس نہیں جا رہے. فار ایگزامپل والمارٹ ابھی تک انڈیا میں نہیں ہے. سو ٹرمپ از میکنگ شیور کہ ہر جگہ پہ وار بھی ہو, وار کی تھریٹ بھی ہو, اور ہمارے ویپنز بھی خریدے جائیں. تو کس کا فائدہ؟ ڈیفینس بجٹس بھی بڑھیں گے. جب ہمارا بھی ڈیفینس بجٹ بڑھے گا اور جگہ پہ بھی بڑھے گا تو کس کے ویپنز بکیں گے؟ یو ایس کے ویپنز بکیں گے. اینڈ دیٹ از دی بگیسٹ مارکیٹ. آپ چیک کریں گے مارکیٹس کے جو ویپنری یا جو آرم کے اسٹاکس ہیں آرمس کے, وہ دیو شاٹ اپ. تو اگر ہم ریجنلی, اگر مودی جی کو یہ عقل نہیں تھی کہ بیٹا یہاں مت کریں, کیونکہ کیا ہوا, مودی جی بیسکلی ان کو انڈینس کیا کہہ رہے ہیں, سرنڈر مودی کہہ رہے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے, ان کا اپنا جو پبلک ہے وہ کہہ رہے ہیں جی بہار چناؤ کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے, پرفارمنس نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ مودی جی کو کیا کہتے ہیں, ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لے لیے وہ تو ناخن تو ہم نے دے دیے نا, کھینچ لیے. یہ پہلی مرتبہ ہسٹری میں ہوا کہ آرمی چیف اور سامنے ٹرمپ, ایسا پہلی مرتبہ ہسٹری میں ہوا ہے ملاقات ایسی جو ہوئی ہے؟ بہت چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو زندگی میں اور تاریخ میں پہلی بار ہو رہی ہیں. اور قصور وجہ کیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ہماری پرفارمنس اب دوسری طرف کی تھوڑی ویک تھی. کاٹو گے اگر نہیں تو دیکھو بات یہ ہے کہ لوگ نا, اگر لوگ کٹ پتلی بننے کو تیار ہیں, اگر لوگ پپٹس بننے کو تیار ہیں, کس کے؟ کسی کے بھی, اگر اسٹیبلشمنٹ کے پپٹس, ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پپٹس اگر لوگ بننا تیار ہو. عدنان میں تم سے پوچھتی ہوں, آج تمہارے پاس کوئی آئے اور کہے کہ جی تسی گریٹ ہو, تسی میرے لائک ایوری تھنگ ہو, باپ ہو, والد صاحب ہو, پالن ہار ہو, تو تمہیں کیا برا لگے گا؟ نہیں, کیوں لگے گا, مجھے اچھا لگے گا. ہر ایک کو درباری پسند ہوتے ہیں. تو جب اس طریقے سے ہم یہ کہتے تھے 2018 میں کہ جو ہائبرڈ کر رہے ہیں, آپ ایک ریت چلا رہے ہیں جو اگلے والے آپ سے بڑھ کر کریں گے, تو پھر وہ وہی ہو گیا. تو آئی ڈونٹ نو, پرائم منسٹر کو تو مینشن ہی نہیں کیا نا, ٹرمپ صاحب نے تو پرائم منسٹر مینشن ہی نہیں کیا. یہ کیوں ہوا؟ پرائم منسٹر تو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں نا سر, لیکن ٹرمپ کو نہیں نظر آ رہا ہوگا. میں سمجھ نہیں پا رہا, میں ذرا میرا فقدان ہے اس کے اندر, پولیٹیکلی بہت ویک ہوں میں. تو مجھے بتائیے گا یہ پرائم منسٹر صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ انسان اپنی سیلف رسپیکٹ خود ہی جب کھو دے. اب فار ایگزامپل میں نے تمہیں کہا کہ تمہیں اچھا لگے گا کہ کوئی اس طریقے سے درباری بیہیویئر آپ کے سامنے کرے. مجھے کیا اچھا لگے گا؟ نہیں, مجھے نہیں اچھا لگے گا. کیوں؟ بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ میں جہاں تک پہنچی ہوں نا, وہ اللہ پاک کی ذات ہے جو کہ میری رازق ہے, جو کہ میری حفاظت کر رہی ہے. تو جب میں لوگوں سے بات کرتی ہوں تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بدتمیزی کرتی ہوں, لیکن ایک کوالٹی کے لیول پہ بات کرتی ہوں. میں یہ نہیں سمجھتی کہ یہی مجھے پوزیشن پہ لائیں گے, اگر آپ مجھے جگہ پہ ہوتی تو کیا کرتی؟ عزت نا, یو ہیو ٹو کمانڈ رسپیکٹ. یو کانٹ ریڈیوس یور اسٹیچر, یو ہیو ٹو کنونس پیپل, یو ہیو ٹو کنونس پیپل کہ جو میں بات کر رہی ہوں میں دلائل سے بات کر رہی ہوں. اینڈ آئی تھنک کہ دس یا آپ کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. غلط بات دیکھو, میں نے کبھی کسی کی برداشت نہیں کی. دیٹ مینس کہ میرا ذاتی کبھی کسی سے کوئی مسئلہ نہیں رہا. لیکن اگر کوئی غلط بات کرے گا جہاں ملک کے مفاد کے خلاف بات ہو, وہ کوئی بھی کرے گا. وہ لوگوں کے مفاد کے خلاف بات ہو, جو کوئی ایسی بات کرے جو کہ صرف ذاتی مفاد کے لیے ہو, تو پھر میں نہیں دیکھتی کہ کون ہے, رشتہ دار ہے یا نہیں ہے. میرا آج بیٹا بھی غلط بات کرے گا, اگر پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے گا یا کوئی الٹیریئر ایجنڈے پہ ہوگا, I will part ways with him as well, because for me it is very important and I think that people recognize that. لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ اگلا بندہ بس کہہ رہا ہے کہ جی بس جی جیسے آپ نے مجھے استعمال کرنا ہے وہاں استعمال کر لیں. دیکھو تم نے بھی تو اپنا ایک جگہ بنائی نا. You could have done what other vloggers are doing. آپ کو پتہ ہے آج کل ایک رواج ہے یہ پیٹریارکی کو سپورٹ کرنا. بریکفسٹ شو ہوسٹ جو ہے, خواتین جو ہیں وہ مسوجنی کو پروموٹ کر رہی ہیں, لیکن تم نے اپنا ایک نیش علیحدہ چنا نا, تو دس از اپ ٹو یو. ورنہ مطلب ایک مرد کیوں کر رہا ہے وہ بات, عدنان کیوں کر رہا ہے جو کہ بات ایک عورت کو کرنی چاہیے, جو کہ ایک بریکفسٹ شو پہ مارننگ ہوسٹ ہے, یا کوئی ایکٹر ہے, فیمیل ایکٹر ہے, تم نے چوز کیا نا. اور اس کی وجہ سے کیا تم بھیڑ چال میں گھس گئے, ان کی طرح بات کی نہیں کی, اینڈ پیپل لائک یو فار دیٹ. ایسا ہی ہے نا, یو ڈیسائیڈڈ کہ جی میں ریٹنگس کے لیے وہ بات نہیں کروں گا. بالکل صحیح ہے, چوائس ہماری اپنی ہونی چاہیے, چوائس اپنی ہوتی ہے اور یہ وہیں جاتا ہے. تو یہ دیکھو, تو دا فیکٹ از کہ اگر آپ کو, مجھے تو آئی ہیو آلویز سیڈ کہ ووٹ کو عزت دو, لیکن اگر ووٹ کو عزت دو مانگنے والے خود ہی اپنی عزت نہیں کر رہے تو ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف نعرے سے نہیں ہوگا, نعرے سے نہیں ہوگا. اینڈ دیٹ آئی تھنک از اے ڈس سروس. اٹس اے ڈس سروس. وہ لوگ جو کہ آپ کی لیے باہر نکلتے ہیں, گاڑیاں بھی انہی کی ہوتی ہیں, پھولوں کی پتیاں بھی انہی کی ہوتی ہیں, اینڈ دیٹ از وائی آئی تھنک ایسا نہیں ہے. کانوائز کس کے ہوتے ہیں؟ یہ اپنی جیب سے آتے ہیں.
یہ جوتے اپنی جیب سے آتے ہیں, یہ کالے ڈالے اپنی جیب سے آتے ہیں, ان کا پیٹرول اپنی جیب سے آتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں کبھی تھا کہ واپسی ہوگی اس طریقے سے جو رسپیکٹ آئی ہے, جو دنیا رسپیکٹ دیتی ہے؟ دیکھو ریت جو ڈالی ہے نا یہ جی حضوری کی, یہ تو پی ٹی آئی نے ڈالی ہے نا, تو پھر ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ میں یتیم ہوں مجھے اڈاپٹ کر لو, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوا ہے نا. سو میں تو یہی کہہ رہی تھی 2018 میں کیا کہہ رہی تھی, میں 2018 میں کہہ رہی تھی یہ جو اب شروع ہوا ہے نا یہ آگے سب لوگ کاپی کریں گے. اور اب اس وقت دیکھو میں تو اس قسم کا انسان نہیں ہوں کہ جو کہ ایئر کنڈیشن رومز میں بیٹھ کے ڈیموکریسی کی بات کرے. آئی ورک ود دا پیپل. میں ابھی کشمیر سے واپس آئی ہوں, راولا کوٹ سے واپس آئی ہوں. میں سب بچیوں کو بتا رہی تھی, میں نے کہا وہاں اتنا گند تھا, اتنی گرمی تھی, اتنا کانکریٹ جنگل بنایا ہوا ہے. اس سے پہلے میں ہزارہ میں تھی, اپنے مانسہرہ بیلٹ میں تھی, ابھی میں کٹی پہاڑی والی سائڈ سے آئی ہوں کراچی میں. تو دیکھو کٹی پہاڑی میں اب کیا کرنے گئی تھی ویسے؟ کسی نے تو جانا ہے نا, سب تو نہیں بیٹھ سکتے, سب تو نہیں بیٹھ سکتے نا ایئر کنڈیشننگ میں, یہ بھی ہے تبھی تو بلو ڈرائی چلا گیا. لیکن بات مقصد کہنے کی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دے آر ڈسلوژنڈ. یو سی وائی آر دے لوکنگ ٹوورڈز اے فیلڈ مارشل؟ بیکاز دیر از نو ریپرزینٹیشن. آپ دیکھو کہ یہ جو بجٹ آیا ہے یہ آپ اس کو کیا کہو گے؟ لائک وہ لوگ جن کو آپ جاب تو کریٹ کر کے دے نہیں رہے, آپ جس جلسے میں جاتے ہیں, پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو, پی 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 ہو, باقی بھی ہوں, وہ کہتے ہیں جی 65% ہمارا نوجوان ہے. تو اس نوجوان کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ وہ لیپ ٹاپ باندھ دیا ہے فری لانسرز کو, ڈیجیٹل والوں کو تو باندھ کے رکھ دیا ہے, ایسا باندھا ہے زبردستی. اچھا پتہ ہے کیا چیز, وہ اڑ جائیں گے, وہ اڑ جائیں گے, پھر بتا رہا ہوں یہاں سے وہ کہیں باہر بیٹھ کے کام کر لیں گے. لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں تو لیپ ٹاپ پہ کیا کریں گے بچے؟ ویسے ہی وہ کہہ رہے ہیں لائٹیں جلاؤ موویز دیکھو. ہاں دیٹ از واٹ اٹ از. ہاں اس میں اگر انہوں نے کام کروانا تھا تو بند کر دیا آپ نے. بند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کوئی احساس پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ جب کسی نے کام کیا ہوتا ہے. دیکھو جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ یوٹیوب کیسے بناتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ای کامرس کیسے کرتے ہیں, امیزون شاپ کیسے کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے بائکیا کیسے کرتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کسی نے نہ تو یہ نوکری پیشہ ہیں, نہ تو انہوں نے کبھی بزنس چلایا. یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیسکلی جتنا لوئسٹ آئی کیو ڈینومینیٹر تھا اس کو سارا ہم نے اسمبلیز میں بٹھا دیا ہے. سارے پپٹس ہیں. تو دے ڈونٹ نو. اب کوئی پوچھے ان سے, ان کو پتہ ہے کہ یوٹیوب چینل کیسے بنایا جاتا ہے, ان کو پتہ ہے پے پیل کے کیا مسائل ہیں. اور آپ جو ٹیکس ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جنگ انڈیا پاکستان کی جنگ ہمارے شاہینوں نے آسمانوں میں جیتی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پائلٹس نے جیتی ہے, لیکن زمین پر عدنان میں نے اور تم نے جیتی ہے, سوشل میڈیا نے جیتی ہے. اور پیڈ نہیں تھا. میرے ہسبینڈ جو کہ منتیں کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ولاگ کر لیں, جنگ ہوئی, ظاہر ہے اس کو بھی وہ پارٹیشن کے جو ایک دکھ ہے وہ ری ایگنائٹ ہوا. انہوں نے بھی ایک بغیر میرے کہے 30 سیکنڈ کی ویڈیو کی, 2.7 ملین ویوز آئے. یہ ان پیڈ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے. یہ آپ کا وہ انسٹاگرام انفلوئنسرز, وہ ایکٹرس تھے. نہیں ان کو بھجوائے نا, انہوں نے تمغہ, چھوٹے چھوٹے تمغے بھجوائے سب کے گھروں پہ. نہیں ہمیں تو نہیں ملا. ہم تو جو ان پیڈ ہے, جن کا جو پیڈ نہیں ہے, جن کو تمغے گئے ہیں ان کو مبارک ہو. تمہیں پتہ ہے تمغے کیسے ملتے ہیں پاکستان میں باہر. لیکن سب سے بڑا تمغہ یہ تھا کہ ہم نے بیانیے کی جنگ جیتی. ہم نے اس لیے نہیں جیتی کہ کوئی حکومت یا کوئی پارٹی ہمیں فنڈ کر رہی ہے, ہم نے جنگ جیتی جذبے سے. مطلب بچے نے جو فیمس ہے, اس نے جو ابھی اپ کمنگ بلاگر ہے, آپ اس کو پینلائز کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں جنگ جیتنے کے بعد. اچھا یہ میرے خیال میں ایوارڈ ہوگا, یہ ایوارڈ دے دیا ان کو سب کو. یہ ایوارڈ ہے, یہ ایوارڈ ہی ہو یہ ہمیں, ہاں جزاک یہ ایوارڈ ہو سکتا جب ہم نے کیا ہے. خیر ہم نے اس سینس میں کیا ہی نہیں تھا کہ ہمیں کو چاہیے تھا, لیکن اللہ جانتا ہے. بات یہ ہے عدنان کہ آج کل نیوکلیئر ویپن سے آپ جنگ نہیں جیتتے, آپ بیانیے سے جنگ جیتتے ہیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے جی GBU-57 ہم گرا دیں گے. کیا ہے یہ؟ ایک خوف کریٹ کیا جا رہا ہے. ایران کو کہا جا رہا ہے سیدھے ہو جاؤ ورنہ ہم یہ بنکر بسٹر گرائیں گے. یہ بیانیہ کریٹ کیا جاتا ہے, فلموں سے کریٹ کیا جاتا ہے. نہ تو ہمارے پاس بالی ووڈ کی طرح انفراسٹرکچر یہاں پہ دیا جاتا ہے. لوگ خود ہی پیسے جمع کر کے کوئی فلم بناتے ہیں, کوئی ڈرامہ بناتے ہیں. ہم نے خود, اب آپ دیکھو کہ جو کر رہے ہیں ان کے چینل ہی بند کر دیے گئے, ان کا انسٹاگرام یوٹیوب بین بھی کر دیے گئے, شیڈو بینڈ ہو گئے. دیکھو انڈیا نے تو سو کیا, آل از فیئر اینڈ لو اینڈ وار. لیکن اپنے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی 5% تو ہم بڑھا دیں گے. اب آج 5% کہہ رہے ہیں, اگلے سال 30% ہوگا. تو جو جاب کریشن حکومت کو کرنی چاہیے تھی, جو آپ کو لانا چاہیے تھا FDI, وہ تو آپ نہیں کر سکے. لیکن اب آپ پینلائز کر رہے ہیں اس بچی کو جو کہ پردے میں بیٹھے ہوئے گھر سے بیٹھ کے رزق کما رہی ہے, آن لائن ای کامرس کر رہی ہے. آپ اس کو پینلائز کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو انسٹاگرام انفلوئنسرز ہیں,
ٹی وی چینلس تو آپ کو پتہ ہے سیلریز کیا دیتے ہیں, کچھ بھی سیلریز نہیں دیتے. آپ ان لوگوں کو پینلائز کریں جیسے کہ تم جس نے خود سے سوچا اینڈ یو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اے پوڈ کاسٹ, مطلب لائک ہارڈلی اے ایئر 2 years میں کہاں تک تم پہنچے ہو. کس کی مہربانی ہے؟ گورنمنٹ کی مہربانی ہے. اپنا خود کیا, اپنا کا خود کیا ہے, اور گورنمنٹ نے باندھ دیا. اور آپ کو ضرورت ہے, بیکاز لائک آئی سیڈ کہ اگر مودی کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور از ناٹ اوور, تو ول یو ناٹ نیڈ اس اگین. آپ نے ٹویٹر یا ایکس کھولا, جنگ کے دوران کھولا, جب ہم کہہ رہے تھے وی پی این ہٹائیں, تو آئی تھنک یہ بڈھے بابے جو ہیں نا, ان کو خود تو یوٹیوب چینل بنانا نہیں آتا, ان کو خود تو پتہ نہیں ہے, ان کو تو یہ نہیں پتا کہ جی واٹس ایپ, میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی کسی کورٹ کیس کی لائیو فوٹیج, اور اس میں وہ جناب سارے وکلاء جو ہیں اور باقی بھی, ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ سم ڈالے بغیر واٹس ایپ کیسے آپ یوز کر سکتے ہیں. اب یہ لیول جس کا ہو تو اس کو آپ کیا سمجھائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی گوگل کو بھی ہم ٹیکس کریں گے. ہم دیکھیں واپسی تو نہیں ہے, لوگ واپسی تو نہیں ہٹنے والے. ہوگا کیا, ہم تو باتیں کر کے کیوں نہیں واپس ہٹیں گے؟ نہیں کریں گے واپسی. نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, سارے ولاگرز, سارے انسٹاگرام انفلوئنسرز, جتنے لوگ ای کامرس کرتے ہیں, جتنے لوگ گھر سے بیٹھ کے شاپنگ کرتے ہیں, آدھے تو ان کے ساتھ, باقی تو ہٹ ہی گئے نا جی. جو ایکچولی اوریجنل کانٹینٹ بناتا ہے, جو ایکچولی از ڈوئنگ سو ویل. آج آپ کا جو پروڈکٹ بک رہا ہے ٹی وی پہ نہیں بک رہا, آپ کا انسٹاگرام انفلوئنسر بیچ رہا ہے. آج آپ کی جو کپڑے بک رہے ہیں پوری دنیا میں, لان کلیکشنز, وہ کس طرح آپ کا انسٹاگرام بیچ رہا ہے, آپ کا ٹک ٹاک بیچ رہا ہے. اینڈ وہ لوگ جو آپ کا ایک سافٹ امیج باہر بیچ رہے ہیں, جیسے بہت اچھا کما رہے تھے, لیکن ان کا ٹیکس کٹتا ہے. اب آپ نے کیا کیا ہے, تو آپ نے کہا نا کہ سلوشن کیا, سلوشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا میرے ساتھ. ہم ان کو بڑے پیار سے ٹک ٹاک ہی کے انداز میں افیکٹو پروٹیسٹ کرنا پڑے گا, بیکاز دس از میڈنس. یو کین ناٹ ٹیک پیپلز انکمز اوے, ریڈیکولس ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گوگل اور یوٹیوب کو آپ اس طرح لے آئیں گے, نہیں آئیں گے. یو ہیو ٹو میک یور کنٹری, یور کانٹینٹ سو اٹریکٹیو ٹو دیز جائنٹس. اور گوگل کیا مر جائے گا اگر وہ پاکستان نہیں آئے گا؟ فیس بک کیا مر جائے گا کہ یہ طریقہ نہیں ہے؟ تو اپیل کہاں ڈالیں؟ اپیل انہیں کو ڈالیں جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. تو دیٹ از دا تھنگ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کیوں گھسی ہوئی ہے, اس لیے کیونکہ وہ کام پھر افیکٹولی کرتے ہیں. آپ سارے کے سارے کیوں یہاں کے اس ایریا میں کیوں زمینیں خریدتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی کام ہو جائے گا, کوئی قبضہ نہیں کرے گا. کوئی ہے پتہ ہے کہ جو بندہ فون یوں ٹھک پہلی رنگ پہ اٹھائے اس کی طرف جائیں گے, یا جو 12-1 بجے تک سویا پڑا رہے, ٹھیک ہے, جو صرف ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے فضول قسم کی باتیں کرے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے فرق فائر وال اور فائبر وال کے بیچ میں, تو آپ کس کی طرف دیکھیں گے؟ یو ہیو ٹو انسپائر پیپل. اور اب تو جنگ کے بعد تو جنرلی جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے دکھایا نا, پرفارمنس تھی. ایک بات بتائیں, اس سچویشن میں جو اندر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عمران صاحب کی بات کر رہا ہوں, عمران خان صاحب کی, وہ جو اندر بیٹھے ان کو کیا لگ رہا ہے؟ تمہیں کو یاد آ رہے اس وقت؟ تو کسی کو یاد نہیں ہے. نہیں یار, مطلب میں 2 منٹ سوچا کس کی بات نہیں, ویسے یار کیا ہو گیا, اب وہ کیا ہوگا. لاسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ پہ جب تمہارے آئی تو میں نے کہا کہ ایسے بھی بہت عرصے کسی کو بند نہیں رکھنا چاہیے, لیکن مجھے اتنا افسوس ہوا کہ آپ ایک طرف سے آپ کے جو بیرسٹر گوہر اعجاز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, اور ابھی ہو جائے گا, اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لیکن جنگ کے دوران کس قسم کے بیانات آئے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر. ابھی چیف آف آرمی اسٹاف واز وزٹنگ DC میں, آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ملک دشمنی ہی ہو سکتی ہے جس طرح کے پروٹیسٹ کیے, اور PTI آفیشیل ٹویٹس آئیں کہ پروٹیسٹ کرو. آپ نے وہ نازیبا ویڈیوز دیکھے ہیں, جب بھی کوئی جنگ جیت کے جاتا ہے آپ اس طرح سے کرتے ہیں, مطلب ایک ذاتی دشمنی پہ کر رہے ہیں نا آپ. مجھے بہت بڑی بات ہے, آپ کو انوائٹ کیا گیا, اسی کو رسپیکٹ دے دو کم سے کم. نہیں, بٹ ڈیڈ یو سی دی ویڈیوز کہ آپ کس قسم کی, مطلب کیا وہ کہہ رہے ہیں ہماری نہیں ہے, ان کا وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, PTI کا تعلق. بہت اچھا ہے بھائی, آپ کی جب مرضی ہو آپ لا تعلقی کر لیں. اینڈ دس از آلسو ڈس سروس رائٹ ناؤ. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کی ضمانت ابھی بھی نہیں ہوئی ہے, اس لیے کیونکہ PTI از اونلی کنسرنڈ اباؤٹ 1% کہ جی ایک بندہ جو ہے ان بچوں کو, تو غلط بات ہے. عدنان ایسے لوگ ہیں جو کہ تندور پہ کام کرتے تھے, اور ان کی ٹویٹر اکاؤنٹس بنائے گئے, وہ ابھی تک ان کی پولیس ریکارڈز ہیں. اب کون کرے گا؟ میں ہی کروں گی نا, اس لیے بیکاز مجھے تو لوگوں کو بچانا ہے. وجہ کیونکہ ایک بڑا بندہ آپ سمجھتے جی یہی نعوذ باللہ خدا ہے, وہ what about those people? 450 سے زیادہ تو لوگوں کے کرمنل ریکارڈز انہوں نے کیے ہیں. they don't care about them, nobody cares about them, and it is unfair because لوگ بڑے innocent ہوتے ہیں, لوگ ورغلائے گئے ہیں. people did not know and they still don't know because یہ سب لوگوں کو بڑے دور سے دیکھتے ہیں
ان کو کیا پتہ ان کی حقیقت کیا ہے. کو لگتا ہے ایسا تو معافی دے دینی چاہیے, آپ کی آواز اٹھا لیں. میں نے تو کیا, میں تو آفیشلی بھی اور کوائٹلی بھی آئی تھنک کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ سیریس جن کا آفینس نہیں ہے, وہ لوگ جنہوں نے شاید کوئی ایک ٹویٹ کی ہو, کیونکہ اکثر تو ٹویٹر اکاؤنٹس نہیں وہ تو گئے تھے یار. نہیں وہ تو نہیں, ان کو تو معافی نہیں ہے نا. آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے یہ گمراہ والا تھا یہ پلان والا تھا؟ دیکھو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا آسان ہے, بیکاز جو لوگ ورغلا رہے تھے, جو ٹینکوں پہ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے تھے, وہ اسمبلی میں ہے نا, تو وہ اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں ایگزیکٹلی. اور وہ لوگ جو ملک سے بھی چلے گئے, کیسے گئے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے معاملات بن گئے, بن سکتے ہیں؟ جس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ معاملات بن سکتے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ معافی تو پبلک اپالوجی ہونی چاہیے. اگر وہ لے لی جائے تو پھر سیٹ ہے. اور